کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمایا۔ اور ماہ ربیع الاول یقیناً اس میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آقا علیہ السلام کا وصال باکمال۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو سبحان اللہ بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی۔ رمضان ملا نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، تمام گویا کہ اگر ہم شمار کرتے چلے جائیں جتنی نعمتیں آج میسر ہیں یہ سب صدقہ آقا علیہ السلام کا ہے۔ اور پچھلے امتی، پچھلی قومیں ایک ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تھی، لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور نبی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسے عذابات نازل نہیں فرماتے کہ جس سے جو ہے ان کے چہرے دنیا کے سامنے عیاں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا پردہ رکھا ہوا ہے، اور سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر والدہ کے گناہ اولاد پر، بیٹی پر ظاہر ہو جائیں تو بیٹی کبھی اپنی ماں سے محبت نہ کرے، ماں کے گناہ اگر بیٹی پر ظاہر ہو جائیں تو ماں کبھی اپنی بیٹی سے محبت نہ کرے۔ اسی طریقے سے باپ کے گناہ بیٹے پر، بیٹے کے باپ پر، استاد کے شاگرد پر، شاگرد کے استاد پر، اور اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیے معاشرے کے اندر، تو یہ سب سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پردے والا معاملہ فرمایا ہوا ہے۔ لیکن اب ماہ ربیع الاول شریف کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا امتی بنایا، اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے اب ہم سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ تم سب یہ دعوے دار ہو کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں، ہم نبی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج دیکھتے چلے جائیے ہر معاشرے کے اندر ہر ایک دعوے دار ہے، لیکن فرمایا کہ دعوے میں وہی سچا ہوگا جس کا قول، فعل، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ ناظرین کرام، ویسے تو ہم ہر مہینے کی آمد پر اس کے مہینے کی کچھ خاصیت اور اس کے خاص طور پر اس کے خاص اعمال اور وظائف کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ ہمارے دو پہلو ہوں گے۔ پہلا پہلو خاص طور پر ہم اس پورے مہینے نہیں، کم سے کم 12 دن جو ہے وہ ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، اعمال کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ناظرین کرام دور حاضر کے اندر افسوس کے ساتھ کہ آج ہم جوان بچے ہیں یا عمر رسیدہ ہیں، کوئی بھی نبی کی اداؤں کے اپنانے سے متعلق تو سبھی حکم دیتے ہیں کہ نبی کے طریقوں کو اپنایا جائے،
لیکن نبی کے طریقوں کو سکھایا نہیں گیا، نبی کے طریقوں کو اس طریقے سے بتلایا نہیں گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر والد تو بن چکے ہیں، لیکن بحیثیت والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے والد تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین دوست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین دوست کیسے تھے؟ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا رویہ اور برتاؤ کیا کرتے تھے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے بقیہ زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین شوہر تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین شوہر تھے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے؟ آج جو پہلا عنوان تو یہ ہوگا۔ دوسرا پھر اعمال اور وظائف، اس مہینے کے اندر کون سے خاص اعمال اور وظائف کرنے چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، ہم پہلی ربیع الاول سے انشاءاللہ پہلی ربیع الاول کے خاص اعمال اور وظائف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے خاص اعمال تھے، اور اس کا اپنا اعمال کا محاسبہ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اب رہی بات ناظرین کرام کہ آج کی نشست میں اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ اس بابرکت مہینے میں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ ظاہری بات ہے رمضان کتنا ادب و احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ لیکن قرآن جن پر نازل ہوا یہ ان کا مہینہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے پیارے نبی جس مہینے میں تشریف لائے۔ تو گویا کہ ربیع الاول کے 3 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا اس کا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، اسی طریقے سے ربیع الاول شریف کا ادب و احترام۔ دوسرا تقاضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا، اعمال کو اپنانا، عادات کریمانہ کو اپنانا۔ تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ 3 تقاضے ہیں ربیع الاول شریف کے۔ تو ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لائٹیں لگا کر نہیں، ہم نے جو ہے صرف جشن آمد رسول کی جو ہے وہ اس کے جشن منانا، بلکہ ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ہمارے گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں رخصت ہو چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اس کے لیے ادب و احترام کیا ہے کہ جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کم سے کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کوئی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ خاص طور پر میرے جتنے دوست احباب موبائل اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں تنہائیوں کے اندر، تو اس میں بے حیائی کے مناظر ان سے حتی الامکان پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب 1 مہینے آپ پرہیز کریں گے، مجھے اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو مکملی طور پر جو ہے انشاءاللہ اس سے نفرت عطا فرما دیں گے، اس گندگی سے۔ دوسری بات، ہم نے اپنی نظر کی پہلی بات اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، دوسری اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے سبحان اللہ ہمیشہ ہر ایک کو سبحان اللہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک، اچھی باتیں، عمدہ باتیں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ گالم گلوچ سے، جو ہے بد زبانی سے، بد کلامی سے، غصے سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے سبحان اللہ اب اعمال کرنے ہیں۔ اعمال کون سے کرنے ہیں؟ کم سے کم بھی روزانہ کی بنیاد پر کہ دیکھیں جن فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں ان کی پابندی کرنی ہے سب سے پہلے تو۔ پھر اس کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ادائیں تھیں انشاءاللہ وہ میں بتلاؤں گا کہ کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں، لیکن کم سے کم اتنا ذہن میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے شروع میں اور آخر میں ہاتھ دھویا کرتے تھے، تو ہم نے کھانے کے شروع اور آخر میں ہاتھ دھونے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بایاں پاؤں، اسی طریقے سے اندر آ رہے ہیں تو دایاں پاؤں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو بایاں پاؤں، پھر نکل رہے ہیں تو دایاں پاؤں، اس طریقے باہر نکالیں۔ اور اس طریقے سے یعنی کہ بقیہ اداؤں کو آپ نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے اس مہینے کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اعمال خاص کرنے ہیں۔ اعمال خاص کیا ہے کہ تو
روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس میں ایک ترتیب رکھ لیں کہ ہم نے روزانہ ایک سپارے کی تلاوت کرنی ہے، اس کی ترتیب بنا لیں کہ صبح ہم نے کوارٹر کرنا ہے، دوپہر کو کوارٹر کرنا ہے، شام کو کوارٹر کرنا ہے، اور رات کو ہم نے کوارٹر سپارے کی تلاوت کرنی ہے، ایک ایک پاؤ کی تلاوت، یا آپ جو بھی ترتیب آپ کے لیے آسانی ہو آپ کی ٹائمنگ کے لحاظ سے کم ایک فکر دینا میرا کام ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے خاص عمل کیا ہے اس مہینے کا؟ دیکھیں یہ مہینہ ایک خاص ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر محبتیں قائم ہو جائیں سب کے درمیان، وہ چاہتے ہیں جو ہمارے جو ایک آفس ورکر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آفس ورکرز کے درمیان ہماری جو ہے یہ ہماری مینجمنٹ جتنی ہے سب کے درمیان محبتیں قائم ہو جائیں۔ یہ مہینہ تسخیر کے لیے، محبت کے لیے بڑا زبردست مہینہ ہے۔ اب اس کے اندر ایک خاص عمل ہے، اس عمل کی میں اجازت بھی دے رہا ہوں آپ حضرات کو، اس عمل کی پابندی کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گھر میں بھی پیار و محبت نصیب فرمائیں گے، گھر والوں میں بھی پیار و محبت نصیب فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے رحمتوں و برکتوں کا بھی نزول ہوگا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ سے بھی لوگ محبت کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ تو اتباع سے متعلق ہم بات کر چکے ہیں۔ یحببکم اللہ، پھر پس تمہیں جو ہے سبحان اللہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت مل جائے گی، لیکن کب؟ کہ جب نبی کی اداؤں کو، نبی کی عادات کو، نبی کی عادات کریمانہ کو اپناؤ گے۔ تو سبحان اللہ، اب ایک پیارا عمل ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اداؤں میں سے وہ ہے کہ سبحان اللہ صبح فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار پڑھنے کی پابندی کریں، فرض نماز کی پابندی کریں۔ ایک تو فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن سنتیں اور فرض کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے خاص عمل کے لیے کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اب درود و سلام بہت سارے ہیں، لیکن سبحان اللہ میں جو سب سے آسان، مختصر اور جامع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں درود بھی ہے اور اس میں سلام بھی ہے اور اس میں نبی کی آل کا بھی ذکر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ مکمل درود شریف بھی ہے اور مکمل درود و سلام بھی ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو بھی آپ کے آسانی لگے، یہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، اس کے علاوہ بہت سے درود و سلام ہیں، جو بھی درود و سلام کے صیغے سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ برکات نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یومیہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے، اس کو موت اس وقت تک نہیں آتی کہ جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، گویا کہ مرنے سے پہلے اسے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر جو خاص عمل ہے، وہ جو تسخیر کا عمل ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے۔ سورہ کوثر، اس کی برکت سے انشاءاللہ دشمن بھی جو ہے آپ کے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور دشمنوں کو دشمن جو ہے وہ بہت سے لوگ آج کہتے ہیں فلاں نے ہمارے سے دشمنی کر لی، فلاں ہمارے سے حسد کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ عمل کریں انشاءاللہ دشمن خود بھی جو ہے رفع دفع ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ یہ کرم فرمائیں گے اس سورہ مبارکہ کے طفیل کہ انشاءاللہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ سورہ کوثر کو اول آخر درود شریف کے ساتھ کم سے کم جو عمل ہے وہ 41 ٹائم، اور زیادہ سے زیادہ جو عمل ہے وہ آپ نے 100 مرتبہ، اور اس سے زیادہ جو عمل ہے وہ 313 مرتبہ ہے۔ تو 313 مرتبہ زیادہ سے زیادہ عمل ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ 41 ٹائم ہے، اور درمیانہ جو ہے وہ 100 بار ہے۔ اگر روزانہ کی پابندی کی جائے اور ایک وقت کا تعین کر لیں، لیکن اس کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تو ان کے لیے سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا پیارا نام نامی اس میں گرامی ایک پیج پر لکھ لیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھنا ہے، اور یہ یومیہ 1300 بار پڑھنا ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکات اس مہینے کی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 2 رکعت نماز نفل اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں نفل کے بعد طلب کریں، یا اللہ ہم نبی کی محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن نبی کی اداؤں سے بہت دور ہیں، یا اللہ اس مہینے کا صدقہ ہمیں نبی کی اداؤں کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ کل قیامت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم میرے امتی تھے، تم سے میرے کچھ تقاضے تھے، تم مجھ سے محبت کے دعوے تو کرتے تھے لیکن تمہاری شادی بیاہ اور تمام معاملات زندگی اس سے کوسوں دور تھی، تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ قدرین کرام، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ کوشش کریں گے، اس سے زیادہ جہاں تک ہم جا سکیں تو انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز ہم خاص اعمال اور وظائف کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امت مسلمہ کے لیے مفید بنائے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسان انداز میں، عام فہم انداز میں لوگوں کو ہم دین سکھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر معاشرے کے اندر اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور انشاءاللہ العزیز ہمارے یوٹیوب چینل پر مزید جو ہے ویڈیوز اس پر انشاءاللہ اس سیریز سے متعلق آتی رہیں گی، تو فالو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہمارا ٹائٹل بھی یہی ہے، آئیے سیکھیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یادگار ربیع الاول۔ انشاءاللہ اگر اس سال آپ ربیع الاول شریف کو یادگار بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ ربیع الاول گزاریں تو انشاءاللہ زندگی کا یادگار ربیع الاول بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔